رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام امت کے خیر خواہی میں حاضر ہے، اور جس طرح پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے مختلف ٹاپکس پر بات کی، اور اس پروگرام کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ امت کی خیر خواہی کی جائے، ایسے ٹاپک پر بات کی جائے جس پر عمل کرنے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اویئرنیس پیدا ہو، ایک ریلیف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے، ریلیف کے حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جا سکے۔ جی ہاں، پچھلے سلسلے میں بھی، پچھلے ایک پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی پانی پر، واٹر پر۔ اس پروگرام میں جو ہے وہ ہم نے پانی کے متعلق بہت سارے مدنی پھولوں پر ڈسکشن کیا تھا، اس کی پینے کی فضیلت، اس کے تقسیم کرنے کی فضیلت، اور بہت کچھ باتیں پچھلے سلسلے میں ہماری ہوئی تھی۔ آج ایک بار پھر ہم نے پانی کو ہی اپنا ٹاپک بنایا ہے، لیکن اس کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا ہمارا، وہ ہوگا پانی کو بچانا کیسے ہے، پانی کو سیو کیسے کرنا ہے۔ اور اس ٹاپک کو لے کر آج ہمارے ساتھ میں ماشاءاللہ ایک نئے گیسٹ ہمارے ماشاءاللہ شعیب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اور ہمارے شعیب بھائی بیسیکلی حیدرآباد سے ہوتے ہیں، اور ہماری جو جی این آر ایف کی ٹیم ہے اس کور ٹیم کے ایک ریجنل مینیجر کی جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اور غلام حسین بھائی ماشاءاللہ ہماری جانی مانی شخصیت ماشاءاللہ۔ چونکہ پانی یہ اس کی ایک بہت قیمت ہے اور اس کی ویلیو ہے، اور یقیناً اس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس کو ملنے میں دشواری ہوتی ہو۔ جی ہاں، جیسے اگر ہم بات کریں کہ انڈیا کے مختلف اسٹیٹس ایسے ہیں کہ جہاں بارش کم ہوتا ہے، یا ان کے بعض علاقوں میں بارش کم ہوتا ہے، جیسے راجستھان کی اگر ہم بات کر لیں، اسی طرح جو ہے وہ مہاراشٹر کے کچھ علاقے، تو چھتیس گڑھ، تو چنئی، یو پی، اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ علاقے ہیں کہ جہاں اسٹیٹس میں بارش، کئی ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ بارش کم ہوتی ہے۔ اب بارش کم ہوتی ہے تو اب وہاں قیمت پانی کی بڑھ جاتی ہے، اور اب ذہن بنتا ہے کہ پانی کو کم استعمال کیا جائے، کم سے کم خرچ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے، اسراف نہ کیا جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایسی پوزیشن آنے سے پہلے، ایسا وقت آنے سے پہلے ہم جو ہے وہ کچھ اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کی روٹین ہماری بن جائے، ہم تک یہ پوزیشن مستقبل میں اللہ نہ کرے آئے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آج ڈسکشن ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں شعیب بھائی پانی کے امپورٹنس کو لے کر، کہ پانی ویسے تو جنرلی جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن اس کا کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ پانی ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک امیجن کرے آپ کہ آپ کو پانی کی پیاس لگی ہو، اور آپ پانی کے لیے ایک سے جگہ پانی کے نل کے پاس گئے ہو، اور ٹیپ کھولے ہو اور ٹیپ میں پانی نہیں آیا، اللہ اکبر۔ تو کیا آپ کے اوپر گزرے گی بتائیں۔ اسی کے ساتھ ہم پانی کے امپورٹنس کو لے کر، یہ حالات جو ہے نا آپ کو ایشیا کانٹیننٹ اور یورپ کے کانٹیننٹ میں بہت زیادہ دکھائے جائے گا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس کے امپورٹنس یہی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے پانی کا کم سے کم استعمال کریں، کہاں سے پانی بچ سکتا ہے وہ بھی دیکھیں۔ ماشاءاللہ، کیا فرماتے ہیں غلام حسین بھائی پانی کی ویلیو؟ پانی تو یوسف بھائی ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری زندگی کا بہت اہم ترین جز ہے۔ بے شک۔ یعنی ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ کھانا آدمی 3 دن 4 دن 5 دن بھوکا رہے گا تو چلے گا، پانی کے بغیر نہیں چلے گا۔ پانی کے بغیر نہیں چلے گا۔ تو پانی ایک زندگی کی بہت اہم تر چیز ہے، اور اس کے بغیر گویا کہ ہمارا زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔ بے شک۔ اور اس کو ظاہر ہے کہ بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات کئی جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پانی بس استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا ہی جا رہا ہے، بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اگر
جو پانی عام طور پر لوگ ضائع کرتے ہیں، اگر اتنا پانی بھی بچا لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچا ہوا پانی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ کام دے جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی جو ہے نا کہ بھئی پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ سارے ہی نیچرل واٹر استعمال کرتے تھے، جی یعنی جنرلی جو ہے وہ بورنگ سے، کنویں سے اور اس طرح پانی جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ بعض شہروں کے اندر واٹر سیویج سسٹم لگایا جا رہا ہے، پانی کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے وہ پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ اب بڑے بڑے شہروں میں یہ معاملہ آ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہماری بعد کی نسلیں، ہماری بعد کی جنریشن جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ گرفتار ہو جائے کہ انہیں پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ نیچرل پانی نہ ملے، اور جو ہے وہ اس کو ریسائیکل کر کے انہیں استعمال کرنا پڑے۔ اس کی ایک اہمیت یوں سمجھی جا سکتی ہے، جیسے آپ گاؤں میں جائیں گے تو میرا گاؤں سے تعلق رہا ہے جانے کا، تو پہلے ہم دیکھتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اتنی اتنی نہریں گاؤں میں کھیتوں میں بنتی تھی، جی اور وہ نہروں میں پانی جاتا تھا۔ آج کی سچویشن ہو گئی ہے کہ اب وہ اتنی پائپ آ گئی ہے، اب یہ پائپوں میں پانی جا رہا ہے۔ یعنی پہلے پانی اچھا ملتا تھا، اچھا جاتا تھا، اب پائپوں میں جا رہا ہے، یعنی شارٹیج ہو گئی نا، پانی کی کمی آ گئی، پانی کی کمی آ گئی۔ پانی کی۔ اب یہ پانی ایسی چیز ہے کہ ہمیں زندہ رہنا ہے تو پانی کی ضرورت ہے۔ اب پانی کئی جگہوں پر ایسی ہے جو بالکل اگر وہاں پر ہم احتیاط کریں پانی ہم بچا سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، میرا بھی ایسے مطلب ممالک میں جانا ہوا ہے۔ ایک کنٹری میں گیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ اس وقت میں منرل واٹر جو ہوتا تھا وہ مہنگا ہوتا تھا اور پیٹرول سستا ہوتا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ یار یہاں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت سستی اور پانی مہنگا ہے۔ پانی مہنگا جو ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ملک ہندوستان میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ پانی بھی آج اتنا پرابلم نہیں ہے اور ہر جگہ نہیں ہے، لیکن یہ پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج میں نے اور آپ نے مل کر، ہم نے مل کر اگر اس کی حفاظت کے لیے کوشش نہ کی، اس کے ضائع ہونے پر روک تھام نہ لگائی، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ ابھی بتائے آپ نے کہ باہر آپ کو جانا ہوا، تو میں اسی سے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یورپ کنٹری جو ہے، ڈیولپمنٹ کنٹری جس کو کہتے ہیں، یورپ کانٹیننٹ میں 47% آف لینڈ پانی کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئی ہے، وہ ختم ہو پانی گئی کی قلت کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، جی ہاں، اور اس کی بہت ساری جو ہے وہ وجوہات ہے۔ بارش نہ ہونا یہ تو ٹاپک پورا الگ ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، پانی نہیں رہا، بارش نہیں ہوئی، اس کی قلت ہوئی تو زمین سوکھی پڑ گئی، صحیح، اور اس لائق نہیں بچی کہ جس میں کھیتی باڑی کی جا سکے، ہمارا کسان فصلوں کو اگا سکے۔ صحیح، تو یقیناً پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی کی اگر ہم قدر آج کر لیں گے تو یقین جانیں کہ مستقبل ہمارا آسان ہوگا، اور آج اگر ہم نے پانی کی قدر نہ کی تو ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہماری نیکسٹ جنریشنز کو جو ہے اس کا سامنا، اس کی دشواریاں جو ہے وہ اٹھانی پڑے۔ کیا فرماتے غلام حسین بھائی، روزانہ کی جو روٹین ہماری ہوتی ہے، آج ہمیں گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یا جہاں پر بھی ہمیں یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوگا، تو ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم کیا مطلب ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ایک روٹین کے اندر، روٹین میں جو ہے وہ ایک کوئی اویئرنیس آ جائے، اور ایک کون کون سے وہ مقامات ہے کہ جہاں پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے، اس پر کیا فرماتے ہیں آپ؟ زبردست بات کی آپ نے۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں، پانی کی ضرورت ہر جگہ ہے، چاہے ہم گھر میں ہو، کچن میں ہو، مارکیٹ میں ہو، چاہے ہم پبلک پلیس میں ہو، پانی ہم کو ہر جگہ چاہیے۔ بے شک، ٹھیک ہے، اگر ہم شروعات اس کی گھر سے کرتے ہیں کہ بھئی گھر میں پانی کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو گھر کا ایک جز ہے ہمارا کچن، ایک حصہ ہے، وہاں پر پانی کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، پکانے کے لیے اور برتن وغیرہ واش کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر آپ باتھ روم میں آ جائیں، ٹوائلٹ میں آ جائیں تو وہاں پانی کی ضرورت رہتی ہے، گھر کی صفائی کے لیے ضرورت رہتی ہے۔ تو پانی کچن کی ضرورت میں کہاں نہیں۔ اب کچن کو لے کر اگر ہم بات کریں تو یہ تو بہت زیادہ تو خواتین ہی بتا سکتی ہے، لیکن
جو میں نے دیکھا ہے یا جو ظاہر سی سمجھ بات میں ہے، آ گھر رہا میں ہے ہوتے ہیں تو تجربہ تو کچھ ہوتا نہ ہی ہے۔ کچھ تجربہ جی جی ہوتا ہے، تو یہ جیسے برتن دھوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین باتیں کرتی ہوتی اور وہ برتن دھو رہی ہے یا برتن دھو کے رکھ دیے، اس کے بعد بھی نل کھلا رہ جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، پانی بہہ رہا ہوتا پانی ہے۔ بہ رہا ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ برتن دھونے میں بھی اس میں ان کو احتیاط اگر یہ کر لیں، اور پانی میں کہتا ہوں کچھ نہیں تو 100 ml ہی پانی بچ جائے، تو اگر میں یہ ذہن بناؤں کہ میں 100 ml پانی بچا لوں، اس طرح میں اپنی ذمہ داری سمجھوں، ٹھیک ہے، اسی طرح کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے صحیح، تو کتنا سارا پانی بچ سکتا بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ صرف کچن کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، بچانے کی بات تو وہ کر رہے ہیں نا کہ جو ضائع ہو رہا ہے، جی، جو استعمال کر رہے ہیں واجبی ہے وہ آپ استعمال جو کریں، استعمال کر رہے ہیں جو ضروری ہے وہ تو ظاہر ہے کرنا ہی ہوگا۔ بے شک۔ تو یہ کچن ہے، اسی طرح اگر ہم باتھ روم میں آتے ہیں تو باتھ روم میں بعض اوقات جو ہمارے یہاں یہ پلمبنگ کام ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں لیکیجنگ ہوتی ہے، پانی ٹپکتا ہوتا ہے، تو وہ ریپیئر نہ کروانے کی وجہ سے بھی بعض اوقات کئی دنوں تک وہ ٹپکتا ہی رہتا ہے۔ تو اگر اس کا ٹپکنا بند کروایا جائے، اس کو ریپیئر کروا دیا جائے، ٹھیک ہے، بہت اچھی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ بندہ مکان تو بنا لیتا ہے، شوق سے مکان بناتا ہے نا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایک گھر ہونا چاہیے، میرا ایک مکان ہونا چاہیے۔ اچھا، مکان بنانے کا شوق تو ہوتا ہے، مکان بننے کے بعد اس کو مینٹین کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ جو بتا رہے نا جس طرف کہ بھائی وہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو وہ کیوں ٹپک رہا ہے؟ وہ ٹیپ جو ہے وہ کیوں ٹپک رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اسی طرح جیسے میں اور باتھ روم کی بات بتاؤں، جیسے ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، کئی گھروں میں گیزر لگے ہوتے ہیں، تو اب یہ گیزر سے پانی گرم آنے کا انتظار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو گرم آنے سے پہلے ٹھنڈا پانی آتا ہے، اس کو باہر ہوتا ہے۔ تو وہ پانی جو ہے وہ ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، بولے گرم آئے گا پھر بالٹی رکھیں گے۔ اچھا، سولر لگا ہوا تھا نا، اس میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے، سولار سسٹم لگا ہوا ہے تو اب پہلے 2-4 بکیٹ پانی تو بولے بہا دو، بہا دو، اب بہا دو۔ اب اس طرح ہوٹلس میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو بھائی فون کیا روم سروس پہ، پانی گرم نہیں آ رہا ہے، بولے سر 2-3 بکیٹ جانے دیجیے پھر گرم آ جائے گا۔ تو اب یہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اگر اس کو استعمال میں کسی طرح لے لیا جائے، اب میں نہیں کہتا کہ اس میں لیا جائے یا اس میں لیا جائے، آدمی جس جگہ پر ہے وہ خود سوچے کہ اس کا کیا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے، تو اس طرح وہ وہاں پر استعمال کرے۔ تو یہ ہو گیا باتھ روم۔ اسی طرح جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، آپ کی باتھ روم والی بات سے ایک توجہ میں میرے ابھی بات آ رہی ہے کہ اس طرح کا معاملہ باتھ روم میں 2 بکیٹ ہونی چاہیے، جی بھائی پہلے جو ہے وہ 1 بکیٹ بھر لے، سائڈ میں کر لے، تب تک گرم پانی آ جائے گا، جی، اور پھر اس کو استعمال کر کے جو بچا ہوا پانی جو پہلے نکال جائے ٹھنڈا، وہ مکس کر کے جو ہے وہ یوز کر یوز کر دیکھو ذہن ہوگا نا تو سارے راستے ملیں گے۔ بالکل صحیح۔ یہی بڑی بات ہے، پانی بچانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے آپ کا ذہن ہے تو آپ کو راستے ملیں گے۔ آپ کی سوچ ہی نہیں ہے، آپ بولو گے یار یہ تو جائے گا ہی نا، جائے گا ہی نا، ہاں، کیسی باتیں کر رہے ہو یار، ابھی کوئی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات ہے۔ جی، اس میں ایک توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ ایک ناسا کی رپورٹ ہے جس میں 2002 سے لے کر 2017 کی رپورٹ میں یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ تقریباً ایریاز میں آج پانی اور برف دو بھی ختم ہوتے دکھائی دے رہے، اللہ اکبر، یعنی پانی بھی ختم ہو رہا پانی ہے بھی ختم ہو رہا ہے، آئس بھی ختم ہو رہا ہے، اور جہاں آئس پر بھی برف، ہاں برف بھی ختم ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، برف سے بھی پانی ملتا ہے، صحیح، برف پگھل کر آتا ہے تو ندیوں میں پہنچتا ہے اور پھر جو ہے وہ پانی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ یقین جانے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس پر ہمارا ذہن بن جائے تو واقعی میں جو ہے وہ بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے، اور اگر ذہن نہ بنے تو ٹینکر کے ٹینکر بھی خالی ہو جائے تو بولے بھائی ٹھیک ہے کچھ ہے ہی نہیں، بولے پانی ہے یہ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا، یہ تو گھر کی بات کی آپ نے، باتھ روم کی بات کی، اس کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے ایریاز ہو گئے، بلکہ ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں یہ دیکھا ہے، جیسے اب فجر کی نماز لیٹ ہو گئی نا، اب فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ 6-6:30 بجے صبح میں پانی آتا ہوتا ہے، تو محلوں سے گزرتے ہیں تو نارملی نل جو ہے وہ باہر ہی ہوتے ہیں، تو کئی نل کسی وجہ سے بھی کھلے رہ جاتے ہیں، تو آنے والا بھی دیکھ رہا ہے پانی ضائع ہو رہا ہے، جانے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو اتنی توفیق مل جائے کہ بھائی اگر مجھ سے ممکن ہے اور میں تھوڑا سا کوشش کر کے اس کو بند کر دوں تو اتنا پانی ضائع ہونے سے بچ ضائع ہونے سے
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ इंडिया में 90% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 80% ऑफ ग्राउंड वाटर जो है ना वो राइस, वीट और शुगर केन के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राउंड वाटर से क्या ग्राउंड मुराद? वाटर से मुराद ये है कि ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के तकरीबन स्टेट्स में आपको यही पानी मिलेगा, ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे वाला पानी हम इस्तेमाल करते हैं। सही। ये ग्राउंड वाटर को हम जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही होता है कि मोटर डालकर छोड़ देते और वो मोटर अपना पूरा पूरा टैंक भर भी जाता है और वो नीचे उतरते जाता है पानी। ओवरफ्लो का भी बहुत ओवरफ्लो का बड़ा प्रॉब्लम मसला है। ओवरफ्लो में जैसे इन्होंने बताया कि एक तादाद होती है जो ज़मीन से पानी लेती है बोरिंग के ज़रिए। अब वो बोर ऑन किया और पानी स्टार्ट हो गया। अब ऐसी कोई उनको मालूम नहीं होती है, वो ओवरफ्लो हो गई, अब पानी बह रहा है, बाज़ औक़ात तवज्जो होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती है। अब तवज्जो ना रही तो वो पानी बह रहा है। अच्छा, इससे नुकसान दो होते हैं, एक तो पानी ज़ाया हो रहा है, ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ी नेमत है। दूसरा ये कि ऊपर जाने की वजह से बिजली भी तो लग रही है, उसकी बिजली भी तो ज़ाया हो रही है, डबल नुकसान हो रहा है, उसको डबल नुकसान हो रहा है, पानी का भी नुकसान हो रहा है और उसका खर्च उसके जेब में बढ़ेगा, उसको ज़ाहिर है बिजली का बिल बढ़ेगा उसका, तो उसका जेब उसका खर्च बढ़ जाएगा। बिल्कुल तो ऐसी जगहों पर इस तरह के आते हैं सिस्टम, ये इसके जो एक्सपर्ट होते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह, ये बता सकते हैं कि आपको वो बता देंगे कि भाई ओवरफ्लो हो गया है तो आप फौरन स्विच बंद कर दें। वो उस तरह के वॉइस आते हैं कि भाई आपकी टंकी भर चुकी है, अलार्म होते हैं। एक जगह की इत्तला है मेरे पास कि घर में जो है वो लाइट बिल ज़्यादा आ रहा था, तो घर वालों ने कहा कि भाई जो है वो हम तो सही इस्तेमाल कर रहे हैं सारा, ना ज़्यादा एसी चलता है, ना ज़्यादा कोई ऐसा मामला है, तो इतना तो बिल आना ही नहीं चाहिए। फिर गौर व फिक्र जब किया गया तो पता चला कि जो चौकीदार है बाहर, तो वो बोरिंग चालू कर देता है और वो पानी भर जाता है और बहते रहता है और घंटों बोरिंग चलते रहती है, तो उस वजह से जो है वो लाइट का बिल जो है वो बढ़ गया। तो यानी आपने जो तवज्जो दिलाई कि भाई लाइट का बिल भी ज़ाया हो रहा है और इधर पानी भी ज़ाया हो रहा है, यानी दोनों तरफ से नुकसान, दोनों तरफ से नुकसान है। सही। और ये बचाना, बोले यार मेरे नहीं बचाने से क्या फ़र्क पड़ता है, बाज़ औक़ात ऐसी सोच पैदा होती है कि यार इतने सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करेंगे, भाई इंडिया में 130-35 करोड़ लोग हैं, अब मैं नहीं बचाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा इशू है, ये कमज़ोर बात है। वो शख्स ये सोच ले कि अगर मैं बचाऊंगा तो कम से कम मैं दिन का 2 लीटर पानी बचा लेता हूँ, तो कम से कम मैं 2 लीटर तो बचा लूंगा। ये है बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि मेरे नहीं करने से क्या होता, क्या फ़र्क पड़ता है, यानी थोड़ा से करने, मैं थोड़ा सा बचा लूंगा, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसी में ये है ना कि पानी हम बचा रहे नहीं और वो पानी गंदा पानी में मिल जा रहा है, तो इसी के साथ 10 रिसोर्सेस है पानी के, जिसमें से 7 रिसोर्सेस ऑफ वाटर जो है ना वो पल्यूट हो गए, अल्लाह अकबर, ख़राब हो गए इसकी वजह से। यानी पानी को ज़ाया भी कर दिया, ख़राब भी कर दिया ना। कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जमा कंजुल ईमान, खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। यानी इस्लाम कुरान भी यही तालीम दे रहा है कि खाओ पियो, हद से ना बढ़ो, कि फरमाया गया कि हद से बढ़ने वाले अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो बस यही है कि हम जो है वो पानी का इस्तेमाल करें और एक अच्छे अंदाज से करें नाजरीन, और हम ये जहन बना ले कि मैंने जो है वो पानी को इस्तेमाल भी करना है और पानी को बचाना भी है ना। इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल ना करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें, बेशक करें। अच्छा, पानी इस्तेमाल करने की जिस तरह से जहन है ना कि पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसी तरह अगर जहन बन जाए कि पानी को बचाना भी ज़रूरी है, उतना ही जहन कम से कम बन जाए अगर कि जितना इस्तेमाल करना ज़रूरी है उतना जो है वो बचाना ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि हम जो है वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी एक बात को कंटिन्यू कर लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको मुकम्मल करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हर शख्स अपना ये जहन बनाए कि भाई अगर मेरी कोशिश से 2 लीटर पानी बचता है और हर फर्द अगर अपना ये जहन बना ले, मुल्क में 135-140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, अगर ये सारे लोग अगर ये जहन बना ले कि मुझे ये करना है, कितने लोग हैं? 135 से 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, कमोबेश,
چلو میں کہتا ہوں اس میں بچے بھی جو بھی ہوں گے، جتنے بھی ہیں، اس میں سے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. چلیں تو اگر 50% لوگ بھی اپنا یہ ذہن بنا لیتے ہیں تو ہم کتنا بڑا پانی کو سیو کر سکتے ہیں پر ڈے. پر ڈے. بالکل ایسا ہی. پر ڈے کر سکتے اچھا یہ سارے پانی استعمال کر رہے ہیں؟ ہیں، سارے کر رہے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کو جو کہتا ہوگا کہ میں پانی استعمال نہیں کر رہا ہے. اچھا انسان تو انسان، جانور بھی پانی استعمال کرتا ہے. جانور کے علاوہ پھر مشینریز میں پانی لگتا ہے. یعنی بہت کچھ، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان نے خود نے استعمال کیا وہ پانی، اور ایک ہوتا ہے کہ بندے نے جو ہے وہ بہت، جیسے گاڑی دھونے کے لیے، جی اس میں بھی یعنی جو ہے وہ گاڑی دھونے کا جو معاملہ آیا ہے تو بس جو چلتا ہے پائپ نا، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کئی گنا زیادہ کیا فرماتے ہیں، یعنی جتنا پانی استعمال ایک گاڑی دھونے کے لیے ہونا چاہیے، شاید ہو سکتا ہے کہ 5-7 گنا زیادہ پانی جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے گاڑی دھونے میں ہے. پھر اسی طرح ہم اگر پبلک پیلیس میں جاتے ہیں تو چلیں ہم چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں، ہم مسجد کی طرف آ جاتے ہیں. تو مسجدوں میں بھی ہمیں پانی کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم استنجا کے لیے جاتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب استنجا میں کتنی پانی کی استعمال کی ضرورت ہے؟ بعض اوقات لوگ ہیں نا بالٹیاں بھر بھر کے پہلے ڈالتے ہیں پانی بلا ضرورت، اور بعد میں بھی ڈالتے ہیں اتنا ہی پانی. تو ہاں ضرورت ہے تو بے شک ہونا چاہیے، نہیں ہے تو بچنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ وضو خانے میں جیسے نارملی وضو کرتے ہیں، 5 وقت مسجدوں میں جانا ہوتا ہے تو وہ خاص کر سر کا مسا جو کرتے ہیں تو اکثریت ایک تعداد ہوتی ہے نل کھلا رکھتی ہے اور وہ پانی بہ رہا اور وہ سر کا مسا کر رہے ہیں. امیر اہل سنت سے ایسا سنا ہے کہ آپ بہت دل جلاتے ہیں، بہت دل جلاتے ہیں کہ یہ پانی کسی کام میں نہیں آ رہا، کسی کام میں، اور نالی میں چلے جا رہا ہے، بہ رہا ہے پانی. بالکل بظاہر بندہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، بظاہر نیکی کا کام کر رہا ہے. وضو کرنا تو نیکی کا کام ہے، نیکی کا ثواب ہے. وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے وضو کر کے نیکی کما لی، میں نے وضو کر کے جو ہے وہ نماز کی میں نے تیاری کرنا ہے. لیکن اس وضو کرنے میں بھی پانی کے ضائع کرنے کے سبب گناہ گار ہو گیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی دھو رہا ہے، گھر میں جو ہے وہ پانی استعمال کر رہا ہے، لیکن ایک ہے کہ عبادت کر رہا ہے. وضو کرنا ایک اچھی نیت سے، عبادت کی نیت سے کرے گا تو ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام. تو اب اس ثواب کے کام میں بھی پانی کو اگر ضائع کر دیا تو گناہ گار ہو جائے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں وضو کرے گا تو پانی ضائع کرے گا. جی یہ مطلب بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ وضو کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تم بہتی ہوئی نہر پر بھی وضو کرو تو اعتدال کے ساتھ پانی استعمال. صحیح. بہتی نہر بہ رہی ہے وہاں پر بھی استعمال پانی جو ہے وہ ایک اعتدال کے ساتھ، یعنی نارمل جتنی ضرورت ہے درمیانہ انداز میں آپ کو یہ کرنا ہے. نہر سے یاد آیا کہ انڈیا کو لینڈ آف ریورز بولا جاتا ہے. الحمدللہ. یعنی ندیوں کی زمین ہے یہ. تو اسی میں ہمارے یہاں پر تمل ناڈو میں 87 ریورز ہے، جس میں سے ابھی کتنے ہوں گے یوسف بھائی؟ تو آپ بھی بہتر بتا پائیں گے، رہنے والے آپ ساؤتھ کے ہیں. 3 اور 4 ریور باقی ہے ابھی. اللہ اکبر، اللہ اللہ. کتنی اہمیت. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے. تو ناظرین آج کا جو سلسلہ ہے، چونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس پر بہت سارے ڈسکشن کی جائے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی سلسلے میں مزید ہم اس کو کور کریں. لیکن آج ہم نے کیا ذہن لیا، آج کم از کم ہم یہ ذہن لے کر جائیں نا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں. اور ذمہ داری کی شروعات کہاں سے کروں؟ میں اپنے گھر سے کروں. جو میں پانی پیتا ہوں تو 1 گلاس پانی لیا اور آدھا پیا اور آدھا پھینک دیا، تو میں اس سے بچوں. اسی طرح میں اپنے واش روم میں، اپنے باتھ روم میں، اپنے کچن میں، اپنے ورانڈے میں، یعنی اپنے آپ کو میں سدھار لوں. اگر ہر فرد جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائے تو یقین جانے فرد سے معاشرہ بنتا ہے. جی ہاں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ایک ایک فرد اگر سدھر جائے تو یہ معاشرہ جو ہے وہ سدھر سکتا ہے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ پانی کی قلت سے جو ہے وہ ہم بھی بچ سکے، ہماری آنے والی جو جنریشن ہوگی اس کو بھی ہم بچا سکے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم اس طرح کے مختلف ٹاپکس پر آئندہ بھی بات ہوتے رہے گی. ہر ویڈنسڈے کو یہ سلسلہ آتا ہے، اسی وقت میں آتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے ہر ویڈنسڈے اسی وقت اس سلسلے کو ضرور دیکھا کریں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. رسول پاک کی دکھیا